میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھوں پر رکھوں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 22واں باب 19ویں سے 23ویں آیات مقدسہ تک۔ خداوند رب الفاج محل کے مختار شبنا کو یوں فرماتا ہے، میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا اور تو اپنے درجہ سے نیچے کو کھینچا جائے گا، اور اسی روز میں اپنے بندے علی یاکیم بن ہلکیہ کو بلاؤں گا اور تیری پوشاک اس کو پہناؤں گا اور تیرا کمر بند اس کو باندھوں گا اور تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا، اور میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ میں قائم کروں گا، تو وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 138 جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ اے خداوند میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں تیرے فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے تجھے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ تیری شفقت اور تیری صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ اور یقیناً خداوند تاحال ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنے دستکاری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ آمین۔ سب چیزیں اسی کے سبب سے، اسی سے اور اسی کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 11واں باب، اس کی 33ویں آیت مقدسہ سے لے کر 36ویں آیت مقدسہ تک۔ اے بھائیو، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہیں، اس کی قضائیں کیا ہی بعید الدراک، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ کس نے خدا کی عقل کو جانا، یا کون اس کا مشیر ہوا ہے، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اب تک اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 13ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ تو پطرس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ ایک دن جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں
بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔